سورہ لقمان ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، انہی کے نام سے یہ سورہ لقمان ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر جو موضوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقیدے کے متعلق۔ مکہ کے اندر جو زیادہ محنت تھی وہ عقائد پر تھی۔ مشرکین مکہ کو مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ دوسرا مضمون وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے، جس پر ان لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ اور تیسرا موضوع اللہ کی قدرت کے متعلق ہے، اور چوتھا موضوع خود قرآن مقدس کے متعلق ہے، جس کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں اترتا؟ کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنا بنا سکتے ہیں بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف اس کی نسبت جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا گمان تھا جو کہ غلط تھا۔ تو مکی صورتوں کے اندر قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یقین نصیب ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اور اس سورہ لقمان کی ابتدا آج کے درس کے اندر قرآن مقدس کی حقانیت کے متعلق ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اندر جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ ہیں بہت پیاری نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور وہ بہت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی ہر ایک مومن ان پر عمل کرے۔ حضرت لقمان کے متعلق انشاءاللہ دوسرے رکوع کے اندر تفصیلی بات آ جائے گی کہ وہ کیا تھے۔ بہرحال اس صورت کے اندر بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، پیاری پیاری نصیحتیں ہوں گی، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیں۔ یقیناً ان پر عمل کرنے کے اندر ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مقدس کے متعلق کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا ہے، تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن ملے گی ان کو جو لینا چاہیں گے۔ اور ان کی بھی چند صفات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ وہ نمازی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، جو نماز کے قریب نہیں آتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قرآن سے ان کو کیا ہدایت ملے گی، کیا ان کو رحمت ملے گی؟ ہدایت اور رحمت تو ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمتن، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جیسے ہمارے سامنے اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہے، لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے وہاں پر بھی اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہے، اور اس کی مراد سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم 3 حروف ہوئے تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ہمارے لیے اتنے کافی ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن مقدس کی تقریباً 28 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا کے اندر حروف مقطعات ہیں، کہیں کاف ہا یا عین صاد، کہیں حا میم عین سین قاف، کہیں قاف، کہیں نون، کہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی عام حروف ہیں، بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 34 آیات ہیں سورہ لقمان کی، اس کے 4 رکوع ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ الف لام میم۔ لیکن یہ اس کو سمجھ آئے گی جس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان حروف کے متعلق جو حروف مقطعات ہیں کچھ نہیں بتایا، اور صحابہ کرام نے بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے آقا علیہ السلام ضرور ہمیں خود ارشاد فرما دیتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو اس وقت لوگوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی تو راز ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، اور آقا علیہ السلام کو بھی بتلایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہو اپنے محبوب علیہ السلام پر کہ بس یہ راز اپنے تک رکھنا ہے، یا پابندی نہ بھی ہو تو آپ نے مناسب نہ سمجھا ہو۔ لیکن حضرت علی کے دور کے اندر چونکہ تجسس پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر کوئی تو راز ہے، کوئی تو بتانے والا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن صحابی ہیں، ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو مفسر قرآن ہو آپ بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنے ذوق سے کچھ بتایا، جو ان کا ذوق تھا اس کے متعلق آج کے درس میں جو الف لام میم ہے سورہ لقمان کی ابتدا میں، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے۔ کیا مراد ہے؟
اور لام سے مراد جبرائیل، جبرائیل کے آخر میں لام ہے، اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ یہ جو کلام ہے وہ جو دوسری آیت میں ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، جس میں ہدایت ہے، جس میں رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو ساری کے ساری باتوں کا خلاصہ ان 3 حروف میں چھپا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جبرائیل لانے والے ہیں، اور محمد علیہ السلام پر اترا۔ اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، یعنی کہ یہ ایک اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے اپنے اپنے ذوق سے کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن آخری بات پھر وہی ہوتی ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، للمحسنین ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں تو ہر بندہ کہتے جی اللہ کا شکر ہے میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی کہہ دینا کہ بھئی آپ بڑے نیک ہو، نہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اور پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر اس لفظ کے اندر بھی شیطانی چھپی ہوتی ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو کہاں نیک ہوں جی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ کہوں تو سب آگے نفی کرے، نہیں جی نہیں آپ کہاں گناہ گار جی، آپ تو بڑے متقی ہو، آپ تو بڑے ماشاءاللہ نیک ہو۔ یہ لفظ سننے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اور اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، لڑائی کا خطرہ تو ہوگا لیکن تجربہ بھی تو شرط ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اور اس کو کہہ دو کہ اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے، پھر دیکھو اس کا ریئیکشن کہ تو بڑا فرشتہ ہے۔ اگلا جواب یہ ہوگا کہ تو فرشتہ ہے، میں تو یہ گناہ گار نظر آتا ہوں۔ اس سے پوچھو اللہ کے بندے کہا تو نے خود ہے۔ تو اندر وہ جو ہے نا جو خباثت چھپی ہوتی ہے، اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی نفی کر کے کہیں گے یہ آپ بہت متقی ہو ماشاءاللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی بے شمار نشانی ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر ان کا کامل یقین ہوتا ہے۔ اب یہ 3 نشانی ہیں، تو پہلی نشانی پر آتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی حکم ہے نا نماز قائم کرنے کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اہتمام، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اہتمام نہیں ہوتا، بس پڑھ رہے ہیں۔ اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام جمعہ کی نماز کے لیے جمعرات سے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اہتمام۔ یعنی جمعے کے دن نہیں، جمعرات کو آقا علیہ السلام جمعے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، یہ جمعے کا اہتمام تھا۔ رمضان سے پہلے اب کون سا مہینہ چل رہا ہے جی؟ شعبان۔ اس سے پہلا مہینہ کون سا گزرا ہے؟ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ رمضان کا اہتمام ہوتا تھا 2 مہینے پہلے۔
اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ تھا اہتمام، یہ تھی رمضان کی ریہرسل، مشق، تیاری۔ تو کیا ہم رمضان کا یوں اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم جمعے کا یوں اہتمام کرتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے باقی نمازوں کا حال ہوتا تھا۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اذان آتی تھی ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا اللہ کے خوف سے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ تو یہ نماز کی عظمت کو وہ لوگ جانتے تھے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے خشوع کا یہ عالم ہے کہ ہمیں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں، 4 ہوں یا 3، بڑی سے بڑی نماز کی تو 4 ہی ہیں نا، تو ان 4 رکعتوں کے اندر یا 3 کے اندر یا 2 کے اندر ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اہتمام نہیں ہے۔ جب اہتمام ہوتا ہے پھر انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اب میں ہوں اور نماز ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور وہ خود دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کا جو اہتمام ہے ویسے تو ہر وقت ہوتا ہے، جو نمازی ہے اور بے نمازی دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق، یعنی کہ بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کیسے؟ نمازی دن کو، رات کو، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے کپڑوں پہ کوئی چھینٹا نہ پڑ جائے۔ کپڑوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بارش میں نکلتا ہے، گلی میں نکلتا ہے، ساتھ سے کوئی رکشہ گزرتا ہے، موٹر سائیکل، اس کو اپنے کپڑوں کی فکر ہے میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا بے نمازی کو یہ فکر ہوتی ہے؟ تو نمازی ہر وقت اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، پھر وہ اسی طریقے سے اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے ہر وقت، میرا جسم ناپاک نہ ہو جائے، بھی میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ بے نمازی کہتے کیا ہوا؟ بے نمازی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ استنجا کرے نہ کرے، لیکن نمازی کہتے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز کا اہتمام ہے، کپڑوں کا خیال کرنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، اور طہارت، استنجے کا خیال کرنا، چھینٹوں کا خیال کرنا، پیشاب کے قطروں کا خیال کرنا، جسم پہ لگ جائیں گے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، کپڑے پہ لگ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑا دھونا پڑے گا، مجھے پھر استنجا کرنا پڑے گا، میں تو نماز پڑھنی ہے۔ جب ایک انسان اپنے ظاہر کی پاکی کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے، اتنا کوشش کرتا ہے کہ میرا ظاہری طور پر کپڑے، جسم اور ہر چیز پاک رہے، تو یہ پاکیزگی اس کے باطن میں آتی ہے، اللہ اس کے اندر کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز کے اہتمام سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بندے ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ وضو بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کو بتاتے ہیں بھئی یہ وضو آپ نے کیسا کیا، آپ کا تو چہرہ بھی صحیح دھلا ہوا نہیں ہے، کیونکہ تبھی آپ کے تو پاؤں کی ایڑیاں دیکھو خشک ہیں۔ تو کیا اس کو وضو کہا جا سکتا ہے؟ یہ اہتمام ہے نماز کا، ابتدا تو وضو سے ہے نا۔ اگر وضو نہیں کیا صحیح تو بڑے خشوع سے نماز پڑھیں، بڑے خضوع سے نماز پڑھیں، وہ نماز کہلائے گی، وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر غسل نہیں ہے، اچھی طریقے سے وضو کر لو، جب غسل ہی نہیں ہے تو اس وضو سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اہتمام ہے، غسل، پھر وضو، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جسم کا پاک ہونا، اور پھر وقت کا خیال کرنا۔ کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی بس 2 منٹ رہتے ہیں، طلوع میں، غروب میں 3 منٹ رہتے ہیں، 1 منٹ، اس کے اندر بس وہ کہتے ہیں جی بس سجدے پہ سجدہ اٹھا۔ تو پھر ایسی نمازیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز کا خیال نہیں کرتا تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ضائع کرے، برباد کرتے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اور حدیث پاک میں کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو نماز کا جب اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، ام العبادات، تمام عبادات کی ماں، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے خود بلا کے اپنے نبی کو معراج کی رات عطا فرمایا امت کے لیے، تو اتنا بڑا تحفہ ہے، جب اس کی عظمت ہمارے سامنے ہوگی پھر نماز پڑھیں گے تو نماز نماز کہلائے گی، نماز کے اندر لطف نصیب ہوگا، سرور نصیب ہوگا۔ اور جنہیں نماز کا چسکا لگ گیا، ایسے اولیاء کرام کو جب کہا گیا نا کہ جنت میں سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے، تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس جنت کا کیا فائدہ جس میں نماز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو جنت کے مزے ہیں اسے زیادہ مزے ان کو نماز کے اندر نصیب ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
نیک وہ ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے وہ ہوتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر ہم بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں، بلکہ ڈنڈے مارتے ہیں، کیونکہ 100% نہیں دیتے۔ ایک تو 100% لوگ نہیں دیتے زکوٰۃ، پھر جو دیتے ہیں تو وہ اپنی 100% نہیں دیتے۔ یعنی کہ میں مثال دے رہا ہوں، 100 بندے پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں سے دیتے کتنے؟ 10، 90 تو ویسے فارغ ہو گئے، جو باقی 10 ہیں ان کے اوپر بنتی تھی 1 کروڑ، 10 بندوں پر وہ دیتے کتنے؟ 10 لاکھ۔ تو اس طریقے سے غفلت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارا دیا، اور اس کا احسان ہے کہ وہ سارا نہیں لے رہا، سال کے بعد لیتا ہے وہ بھی 2.5%، وہ بھی اسی سے لیتا ہے جس کے پاس زیادہ ہے، جس کے بعد نصاب کو پہنچتا ہے۔ ہر ایک سے تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ نہیں ہے۔ نماز سب پہ فرض ہے، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، حج سب پہ فرض نہیں ہے، قربانی سب پہ واجب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سارا کچھ معلوم ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر ہم لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں دینا بند کر دے گا۔ اب اس وقت بتاؤ بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بارشیں آ رہی ہیں، بس مہینے 2 کے بعد پھر دیکھنا کٹائیاں شروع اور بارشیں شروع۔ اب کسان روئیں گے، دیکھیں جی گندم کی کٹائی کے دن شروع ہو گئے ہیں اور پھر بادل آ گئے جی، پھر بارشیں آ گئی ہیں۔ تو بے وقت کی بارشیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی۔ تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں بتا دیا، اس کو راضی کرنا چاہتے ہو، وقت پر بارشیں لینا چاہتے ہو، رحمت لینا چاہتے ہو، زحمت نہ ہو رحمت ہو، تو اس کا حل یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دو۔ اگر 100% لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو یقین جانے کہ جو مستحق ہیں وہ بھوکے نہ رہیں، ان کی ساری کی ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ جو قرابت دار ہیں، جو محلے دار ہیں، وہ ضرورت مند کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں، اور دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے ہیں۔ اگر 100 دینا شروع کر دیں تو یہ 10 کا تو مسئلہ حل۔ لیکن ہر بندہ کہتا ہے جی ہم کیوں دیں؟ اچھا دینی بھی ہے تو اس کو کیوں دیں؟ پھر یہ بھی اپنے اپنے معیار ہیں۔ حالانکہ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ایسے فرض ہوتی ہے، اور نماز پڑھتے ہیں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ فلاں کو دینی ہے اور فلاں کو نہیں دینی، اور جس کو دینی ہے پھر پوری زندگی یہ ہمارے سامنے یہ اونچا نہ بولے، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے میں نے اتنے احسان کیے۔ کون سا احسان کیا؟ اگر وہ زکوٰۃ قبول نہ کرے ہمارا فرض کیسے ادا ہوگا؟ وہ کہتے جی میں نہیں لیتا، کس کو دیں گے؟ تو جس نے لیا اس کا احسان ہے کہ ہمارا فرض ادا کروا دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، ویسے تو بظاہر یہ 2 حکم ہے نا کہ نماز ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، تو یہ ایک مالی عبادت ہے، ایک جانی عبادت ہے، لیکن اس میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اکثر مقامات پر دونوں کا حکم اکٹھے ملتا ہے، اور اس میں یہ راز ہے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہم سامنے رکھیں تو اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک مومن پر، اور نیک وہ ہے وہ للمحسنین، قرآن کے اندر جو ہدایت رحمت ہے ان نیک لوگوں کے لیے جن کی نشانی یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی پورے طور پر ادا کرتے ہوں اور حقوق العباد بھی پورے طور پر ادا کرنے والے ہوں۔ زکوٰۃ سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں ہے، حقوق العباد وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ بے شمار حقوق ہیں ایک مومن کے مومن پر، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق ہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہیں، اپنے بزرگوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، اپنے جو پیر و مرشد ہیں اس کے حقوق ہیں، اپنے اساتذہ کرام کے حقوق ہیں، یعنی کتنے حقوق ہیں ایک انسان کے اوپر۔ تو حقوق العباد کا جو دائرہ ہے بڑا وسیع ہے۔ کوئی بندہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن حقوق العباد کے اندر وہ 0 ہے، 0 ہے، تو وہ نیک نہیں ہے، وہ محسنین میں شامل نہیں ہے۔ جس قرآن میں ہدایت اور رحمت تقسیم ہو رہی ہے نیک لوگوں کے لیے، ان کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا پورا پورا خیال رکھیں۔ اسی چیز کا نام دینداری ہے۔ جو آدھا دین ہے نا، آدھا عبادات میں ہے اور آدھا دین معاملات میں ہے۔ عبادات بھی ہماری ایسی برائے نام ہے، لیکن جو
آدھا معاملات کے اندر ہے، اس میں تو ہم بالکل زیرو پہ ہیں۔ آج کل لین دین کے معاملات کیا ہیں؟ آج کل وعدہ خلافی کتنی عام ہے، خیانت کتنی عام ہے، رشوت کتنی عام ہے، یعنی کہ اس کو تو ہم سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا پورا پورا خیال رکھیں گے تو قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور رحمت ملے گی۔ اور تیسری صفت وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین۔ اب اس میں ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جی ہم یہ تو کام پکا یقین ہے ہمیں، لیکن یہ بھی صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ حقیقتاً تو یہ ہے کہ اگر یقین ہوتا تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کسی کا کھا کے خوش پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہو کہ بھائی آخرت بھی تو ہے، تو کہتے ہیں لے لینا آخرت میں۔ تو یہ یقین ہے نہیں ہے، صرف کہنے کی باتیں ہیں، یعنی کہ موت پر حق ہے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ سب مریں گے، ہم اکیلے بچ جائیں گے۔ اپنی موت کا یقین تو نہیں ہے۔ آخرت پر یقین ہے لیکن ایسا یقین ہے کہ بس کھاتے رہو پیتے رہو، اور آخرت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جن کو آخرت پر یقین ہے وہ تو ڈرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کاش کہ میں گھاس ہوتا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، یعنی کہ جن کو بے شمار مرتبہ جنت کی ضمانت، خوشخبریاں، جنت کی سند، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، وہ تو ڈر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت پر یقین یہ بھی صرف زبانی جمع خرچ ہے، جو اصل یقین ابھی تک ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ تو اصل یقین نصیب ہو جائے اور یہ تینوں صفات جس کے اندر کامل ہوں، پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر تقوی نہیں ہے، اعمال صالحہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، آخرت پر یقین، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں، وہ سائنسدان ہوں، انجینئر ہوں، فلاسفر ہوں، اللہ فرماتے ہیں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اعلیٰ صفات پائی جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام صفات کو اپنے اندر لائیں اور کوشش کریں، ان کا اہتمام کریں کہ نماز میں سستی ہے، زکوٰۃ میں ہے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ہے، کسی چیز کے اندر سستی ہے تو اس کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ جیسا تجھے پسند ہے ہمیں ویسا بنا دے، اور جو لوگ کامیاب ہیں ہمیں ان کی فہرست کے اندر شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔